نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی اس بابرکت محفل میں میرا عنوان ہے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجیے اور تصور کیجیے، ایک اندھیری رات ہے، ظلم و جہالت چھائی ہوئی ہے، بیٹی کو دفن کیا جا رہا ہے، طاقتور کمزور کو رون رہا ہے، اور پھر اچانک آسمان سے ایک روشنی اترتی ہے، وہ روشنی جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا، وہ روشنی جس کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج اسی روشن ہستی کے بارے میں چند باتیں کہنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ یہ وہ عنوان ہے جس پر بات کرنے کے لیے دراصل انسان کے پاس الفاظ نہیں، دل کانپ اٹھتا ہے کہ اس عظیم ہستی کی کیا تعریف کروں جس کی تعریف میں خود اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی بے شک آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں۔ اگر ہم کسی سے بھی پوچھیں کہ سب سے عظیم لیڈر کون، سب سے اعلیٰ اخلاق کا مالک کون، تو ہر کسی کے منہ سے ایک ہی نام نکلتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغ باد یہ سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی توبہ۔ آپ کی زندگی بچپن سے ہی مشکلات میں گزری، باپ کا سایہ پیدا ہونے سے پہلے ہی سر سے اٹھ گیا، ماں کا عمری میں جد گزری، دادا اور پھر چچا کی پرورش نصیب ہوئی، لیکن یہ بچپن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ یتیمی اور مشکلات کے باوجود انسان دنیا کا عظیم لیڈر اور اعلیٰ اخلاق کا مالک بن سکتا ہے۔ جب آپ نے اپنی عملی زندگی شروع کی تو تجارت کو اختیار کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ نے تجارت میں جو ایمانداری دکھائی، اس کا ثبوت، اس کی گواہی دشمن بھی دیتے تھے۔ اور یہی آج کی نوجوان نسل کے لیے پیغام ہے کہ سکسیس doesn't come from shortcuts, it comes from truthfulness and hard work۔ آپ کی زندگی صرف تجارت اور قیادت تک محدود نہیں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ گھر کے کام کاج میں مدد کرتے تھے، کپڑے پر پیبند لگاتے تھے، کبھی آٹا بھون لیا کرتے تھے۔ سوچئے وہ ہستی جس کی ایک اشارے پر صحابہ کرام اپنی جان دینے کو تیار، وہ گھر کے چھوٹے چھوٹے کام بھی کر دیتے تھے۔ یہ عاجزی اور تواضع آج کے ہر مرد اور ہر انسان کو سیکھنی چاہیے۔ اگر میدان قیادت میں دیکھیں تو منظر اور بھی شاندار ہے۔ جنگ خندق کا موقع ہے، صحابہ کرام زمین کھود رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفس بنفس کردار اٹھا کر ان کے ساتھ خندق کھودنے میں شامل ہو گئے۔ یہ ہے اصل لیڈرشپ، a leader who leads from front not from behind۔ آپ کی زندگی رحمت کی تصویر تھی اور اس کا سب سے اچھا ایگزامپل ٹائم کا واقعہ ہے۔ وہاں کے لوگوں نے آپ پر ظلم کیا، آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا، فرشتہ آیا، کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو ان پہاڑوں کے بیچ ان کو میں دبا دوں۔ آپ نے کہا اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتے۔ اگر آج کسی بھی بڑے فلاسفر، اسکالر اور تھنکر سے پوچھیں تو وہ سب آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ مشہور مورخ مائیکل ہارٹ نے جب 100 عظیم شخصیات کی لسٹ بنائی تو آپ کا نام نمبر 1 پر لکھا اور کہا کہ یہ وہ عظیم ہستی ہے جس نے دنیا اور مذہب دونوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ سن کر بس ایک سوال ابھرتا ہے، ہم نے سیرت نبی سے کتنا سیکھا، ہم کتنا دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، ہم کتنا انصاف کرتے ہیں، ہم کتنا جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سیرت نبی پہ چلنے والا اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہی نسبتیں، میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں ویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔